ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਾਰੇ। ਮਦੀਨੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡੇ ਆ ਕਿ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے مدینہ پاک بلایا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب کبھی بھی کرم ہو تو یہ کہہ کے نہیں جانا کہ میں چل رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا منونا نے بلایا ہے۔ کبھی نہیں کہہ کے جانا کہ میں چل رہا ہوں، میں تو نہیں چنگی ہوں، ادھر تو میں والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر میں خود ہی جا سکتا تو پھر حضرت جی سارے چلے جاتے، نہیں جاتا وہ ہے جس کو وہ بلاتے ہیں۔ اگر میں جانے والی بات ہوتی تو سارے عمر زید بکر سارے چلے جاتے ہیں، نہیں جاتا وہی حضرت جس کو وہ بلاتے ہیں، کیونکہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل۔ اور حضرت جی یہ جو ہم جا کے پھر خالی آ جاتے اس کی بھی وجہ یہ ہے، کیوں؟ کیونکہ میں گیا ہوتا، کیونکہ میں جو گیا ہوتا۔ اگر آپ جاتے ہوئے سب کو یہ کہہ کے جائے نا میں نے یار ہونا میں بلایا ہے، تو پھر جنہوں وہ بلاندے نے پھر انہوں کدی خالی نہیں ٹور دے، بڑا کوئی دے کے بھیج دے، بڑا کچھ دے کے۔ اگر وہاں سے خالی آنا ہے تو پھر بات تو نہ ہوئی ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، وہ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہاں تو خالی آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا، فرماتے میں قبر اطہر پہ حاضر ہوا اور وہاں جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ کہتے میں آ گئے، کہتے ایک دن گزر گیا کچھ کھانے کو نہیں ملا، کہتے دوسرا دن بھی بھوکا، تیسرا دن بھی بھوکا، فرماتے چوتھا دن بھی بھوکا، فرماتے پانچواں دن بھی بھوکا۔ آپ فرماتے جب پانچواں دن بھوکا آیا نا اور میری جو برداشت ہے وہ جواب دے گئی، تو فرماتے میں سجے کھبے نہیں گیا کسی کے پاس، حضرت کسی شیخ کے دروازے پہ نہیں گیا، کسی امیر کی جیب پہ نظر نہیں رکھی۔ آپ فرماتے جنہوں نے بلایا تھا میں گیا بھی انہیں کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کے عرض کرتا ہوں محبوب علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا۔ کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں درخواست پیش کر کے عرضی پیش کر کے کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ اب کہتے سو تو گیا، یہ 2 آنکھیں بند ہو گئی، فرماتے جب یہ 2 بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، تو دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں بھی سویا ہوں، حقیقت میں بھی سویا ہوں، اور جو خواب دیکھ رہا ہوں اس میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں۔ اور فرماتے آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا جاتا ہے، کدی انہوں نے پرونے بن کے سو جگان کے بھی حضرت مولا علی ہیں۔ فرماتے میری آنکھ بیدار ہوئی، میں کھل گئے، آنکھ کھل گئی تو دیکھتا ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ آگے سے فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ تو صحیح حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ کہتے میں حضرت خدمت ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، بائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما، تو کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، یہ کہہ کے کہ ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ حکم دیا کہ ابو الخیر روٹی کھاؤ۔ کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہی نا تھوڑی تھوڑی توڑ کے وہ روٹی کھانی شروع کر دی۔ کہتے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ حضور نبی علیہ السلام کے چہرے پر دعا کی زیارت کر رہا تھا۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے توڑ توڑ کے آدھی روٹی کھا لی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی،
وہ یہ نہیں کہ میں کھانا نہیں چاہتا تھا، کہتے میں کھانا چاہتا تھا وہ بھی، کیونکہ وہ روٹی عام روٹی تو نہیں تھی، وہ روٹی تھی جو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے کرم سے عنایت فرمائی۔ کہتے میں کھانا چاہتا تھا، یہ نہیں میرا ارادہ کھانے کا نہیں تھا، آدھی کھا چکا تھا، آدھی بھی کھانا چاہتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ آپ فرماتی آنکھ کھول گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیا باواں، ڈرتی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے لیکن آنکھ کھل گئی، وہ آدھی روٹی خواب میں نہیں کھا سکا، آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ، آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی پھر بھی ہاتھ میں تھی۔ کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی پھر بھی ہاتھ، اسی لیے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام تو بہت عطا کرتے ہیں، بہت عطا کرتے ہیں، کتنا کہ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ یہ لکھا ہے، اس کو بزرگوں نے مختلف انداز سے اس کو لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ بہرحال میں نے جو پڑھا ہے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ بڑا ہجوم تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے، ہر آنے والا اسے سلام کر رہا ہے، کچھ سلام کر کے ٹھہر رہے ہیں، کچھ سلام کر کے آگے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے بس اس پہ ایک طائرانہ سی نظر ڈالی، میں اس کو نہیں پہچان سکا وہ کون ہے، اس لیے آپ فرماتے نہ میں رکا نہ میں نے سلام کی، فرماتے میں گزر گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ میرے پیچھے آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت آپ نے مجھ سے سلام نہیں لی۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو بھائی میں تجھے جانتا نہیں، دوسری بات یہ کہ تیرے ارد گرد لوگوں کا اتنا زیادہ ہجوم ہے، میں کس طرح سلام لیتا۔ اب اپنا تعارف کرواتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت میں عرب کے مشہور صحیح حاتم طائی کا بیٹا ہوں، اور یہ سارے لوگ میرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ میرا باپ اتنا سخی تھا کہ لوگوں کے گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، لیکن میرے والد نے صرف لوگوں کو دینے کے لیے اپنے گھر کے 7 دروازے بنائے تھے، اور اگر کوئی بھکاری پہلے دروازے پر آ کر دستے سوال دراز کرتا نا تو میرا والد کو تھوڑا نہیں دیتا تھا، بہت زیادہ دیتا تھا، اور اگر وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا تو میرا والد یہ نہیں کہتا تھا کہ بھائی تو ابھی اس دروازے پر آیا تجھے دیا تو دوسرے پہ بھی آ گیا، وہ دوسرے پہ بھی دے دیتا تھا۔ اگر وہی سائل تیسرے دروازے پر آتا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ بھائی ابھی تجھے 2 دروازوں سے دیا تو تیسرے پہ بھی آ گیا، وہ تیسرے پہ بھی دیتا تھا۔ اگر وہی سائل چوتھے پہ آتا وہاں بھی دیتا، 5ویں پہ آتا وہاں بھی دیتا، 6 پہ آتا وہاں بھی دیتا، 7ویں پہ آتا وہاں بھی دیتا، اتنا سخی تھا، کبھی اس نے کسی کو خالی نہیں لوٹایا تھا۔ یہ سارے لوگ میرے والد کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لکھا ہے جب حاتم طائی کا بیٹا خاموش ہو گیا تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہیں، آپ نے فرمایا سونو عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کے پتر، تیرے باپ کے گھر کے 7 دروازے تھے، 7 دروازوں سے دیتا تھا فقیر کو، کسی سے خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ سن پھر میں بھی ان عظیم نانا جان کا نواسا ہوں جن کے کاشانِ مبارک کا دروازہ تو صرف ایک تھا، لیکن جب کوئی اس ایک دروازے پہ بھیک مانگنے آتا تھا نا وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی لوڑ ہی نہیں رہتی تھی۔